ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے. آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے. آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی, آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے, اور آپ جوائن کریں. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کونسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے, وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا, تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں, اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے اساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے, ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں, اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی اساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں. یہ جو فورس, ٹائیگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس, کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے. چیلنج کیوں ہے؟ چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جسے کہتے ہیں, ایک ایسی وائرس نکلی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے 100 سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے. مطلب کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا. یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا, سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے, غریب لوگوں کے اوپر گئے, تنخواہ دار پہ گئے, جو دہاڑی دار تھا, جو چھوٹے لوگ تھے, جو چھابڑی والے تھے, یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا. متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے ہیں, لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے. ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا, لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے. اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا, اس نے اپیل کی والنٹیئر فورس کی, اور برطانیہ میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے والنٹیئر کرنے کا اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. تو مقصد اس والنٹیئر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پہ. ہماری ایڈمنسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں, اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں, اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ SOPs کے اوپر لوگ چل رہے ہیں. اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیئرز جو آپ سب نے والنٹیئر کیا, ایک ملک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے, تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے میں پیسے اکٹھے کرنے نکلا تو بہت زیادہ پیسہ تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے اکٹھا کروں گا. تو تب کسی نے کہا کہ یہ اسکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبلائز کریں, کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا, اور جو اسکول کے بچے تھے وہ سب سے زیادہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے. تو میں نے ایک عمران ٹائیگر فورس نکالی, اور یہ ہمارے اسکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائیگرز بنے, جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے. نہ ہی صرف انہوں نے پیسے اکٹھے کیے, لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, تو جو پبلسٹی ملی
اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا سکے، اور وہ ہاسپٹل جو آج تک 75% کینسر کے مریض ان کو مفت علاج کر رہا ہے، اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے۔ تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ اسکول کے بچے ایک والنٹیئر فورس بنے، اور وہ جو ٹائیگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوئی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں، ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں۔ تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ طبقہ جو کہ صرف دہاڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر، محلوں کے اندر، اور جدھر آپ کی لوکیشن ہے، آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ SOPs کیا ہیں۔ جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے، شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویحیں پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے اپنے، تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں، اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ والنٹیئرز کا، یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے، اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ۔ حالانکہ کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں۔ اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.